اب آپ کے محلے میں جتنی مسجد ہے مجھے معلوم کوئی پڑھنے والی نہیں رمضان میں، تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہیں کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، ایک صف دو صف تین صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے، مصیبت میں مدد کرے، بیمار ہو تو کچھ دے، تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا؟ تو میرا سوال ہے، میرا پرشن ہے آپ سے، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے، اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو، ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت، تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے، پھر کوئی عمل قبول نہیں ہونے والے۔ حدیث کے الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، فجر کی جو پڑھتا ہے۔ اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی، اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے۔ ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے، اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے، تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے، چلنا پیروں سے نہ بھی آئے، تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے، ہوتا ہے نا کمر پہ بیٹھ کے، دیکھا کسی آدمی کو سب پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ، دیکھا آپ نے جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹھ سے؟ تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے، تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گے، اتنا اجر ہے اس کا۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی، روز قیامت جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا۔ اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا؟ تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں، یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھو اپنا حال، ہم لوگ نماز کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے گے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی۔ تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے، نماز کا عادی نہ بنائے۔ عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے، آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے، رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے۔ کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ اس نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی ہے بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا۔
چونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا, چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھا تو نماز, لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے, کمائی کے لیے جاتا ہے, یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے, کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے, اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم, ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے, لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ, اس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے, جیسے موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے, اب اتنے ٹائم پہ یہ ہونا, اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے, اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوڑیں گی, باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بات ختم نہیں ہوئی, لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت, مرد اور عورتوں کو.